رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واما بنعمت ربک فحدث صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا حبیب اللہ۔ نہ آپ آتے اگر جہاں میں قسم خدا کی یہ جہاں نہ ہوتا، یہ چاند تارے یہ سب نظارے کسی کا نام و نشان نہ ہوتا۔ حضرات محترم، الحمدللہ تعالی آج 11 ربیع الاول شریف ہے۔ کل کا دن عید میلاد النبی 12 ربیع الاول شریف کا دن ہوگا۔ 12 ربیع الاول شریف کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات میں تشریف لائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات میں تشریف لائے تو آپ کے آنے سے پہلے ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، جہالت ہی جہالت تھی۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ جب آپ تشریف لائے تو اللہ رب العزت نے پوری کائنات کو روشن فرما دیا۔ اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل جہالت کو ختم فرمایا، نور علم عطا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ 12 ربیع الاول شریف کو شاکان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید میلاد النبی کے طور پر مناتے ہیں۔ اور یہ صرف پاکستان میں نہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقط پاکستان میں منایا جاتا ہے۔ حضور کا میلاد کی خوشی یہ صرف پاکستان میں ہوتی ہے۔ الحمدللہ تعالی پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی ایمان والے مسلمان عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کی خوشیاں کرتے ہیں۔ میں نے بعض ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، بعض ایسے دوستوں سے سنا ہے، جب میلاد شریف کا مہینہ آتا ہے، میرے ایک دوست ہیں بیرون ملک رہتے ہیں، وہ بتا رہے تھے کہ میلاد شریف کا مہینہ آ رہا ہے، میں اپنا کاروبار چھوڑ کر اپنے ملک میں جا کے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مناؤں گا۔ تو جب یہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لفظ آتا ہے تو بعض بڑے پڑھے لکھے لوگ، جاہل لوگ یہ کہتے ہیں جی اسلام میں تو فقط 2 عیدیں ہیں، اسلام میں تیسری عید کا تصور بھی نہیں ہے، اسلام کے اندر فقط عید الاضحیٰ ہے، عید الفطر ہے۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں سے آ گئی؟ تم اپنی طرف سے عید میلاد النبی مناتے ہو۔ تو سب سے پہلے تو ان حضرات کو یہ معلوم ہونا چاہیے، لفظ عید جو ہے یہ خوشی کے دن کو کہتے ہیں، کہ جب کوئی خوشی ملے اس دن عید ہوتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا جب کسی آدمی کو پیٹ بھر کے کھانا کھائے اور اس کو فش کھانے کی طلب ہو، مچھلی کھانے کی طلب ہو، مٹن کھانے کی طلب ہو، اور اللہ کی طرف سے کوئی لوگ اسے دعوت دے دیتا ہے، تو ہم نے ان کانوں سے سنا ہے جب بندہ پیٹ بھر کے کھانا کھا لیتا ہے تو بندہ کہتا ہے یار آج تو عید ہو گئی، آج تو عید ہو گئی۔ تو عید خوشی کے دن کو کہتے ہیں۔ اس سے بڑی خوشی کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑا خوشی کا دن کیا ہو سکتا ہے جس دن کو تمام نبیوں کے سردار تشریف لائے؟ اس دن سے بڑی عید کون سی ہو سکتی ہے جس دن کو امام الانبیاء تشریف لائے؟ اللہ اکبر۔ 12 ربیع الاول شریف کو وہ نبی تشریف لائے، وہ رسول تشریف لائے جس کے صدقے اللہ رب العزت نے صرف ہمیں کھانا نہیں دیا، جس کے صدقے اللہ رب العزت نے ہمیں اشرف الاعلی مخلوق نہیں بنایا، جس کے صدقے اللہ رب العزت نے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کا تاج ہمارے سر پہ نہیں رکھا، جس کے صدقے صرف
اللہ رب العزت نے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کی صورت عطا فرمائی۔ دوستان محترم، یہ وہ نبی 12 ربیع الاول شریف کو تشریف لائے جس دن کو ہم عید میلاد النبی مناتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے حضور کے صدقے ہمیں ایمان عطا فرمایا، حضور کے صدقے قرآن عطا فرمایا، بلکہ حضور کے صدقے اللہ رب العزت نے اپنے آپ کو ظاہر فرمایا اور ہمیں رب رحمان ملا ہے۔ تو دوستان محترم، اس دن کو خوشی منانا، عید کرنا، یہ سب سے بڑی عید ہے۔ اور یہ کہنا، بعض دوست پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں 12 ربیع الاول کو آپ عید میلاد النبی مناتے ہو، پھر ہمارے مسلمان بھائیوں کو میسج کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ کل آپ کی عید ہے تو کتنے بجے عید کی نماز پڑھ رہے ہو؟ سوال سنیں، منافقت دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغض کی انتہا دیکھیں۔ یہ نہیں کہتے کہ چلو ہم نہیں مناتے، آپ منا رہے ہو تو ٹھیک ہے۔ آگے اعتراض کیا کرتے ہیں کہ حضرت صاحب، بھائی جان، کل عید میلاد النبی ہے تو آپ کی عید ہے، ہماری تو نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ آپ بظاہر کلمہ پڑھتے ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے مانا ہی نہیں ہے، آپ کو خوشی ہوئی بھی نہیں ہے۔ تو ہمیں سوال کیے جاتے ہیں کہ کل عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے تو آپ کی عید ہے، تو عید کی نماز کتنے بجے پڑھ رہے ہو؟ ساتھ کہتے ہیں عید الاضحیٰ عید ہے، عید الفطر عید ہے، اس کی نماز بھی ہے، نماز ہوتی ہے، اجتماع ہوتا ہے، دعا ہوتی ہے۔ تو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز آپ کتنے بجے پڑھو گے؟ تو ظالموں سنو، اللہ رب العزت کے پیارے نبی جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا، یا اللہ، میری قوم کے لیے، میری امت کے لیے مائدہ اتار، آسمان سے کھانا اتار۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں پورا واقعہ جو ہے اس کو نزول فرمایا ہے، پورا واقعہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، عرض کی یا رب العالمین، جب میری قوم کے لیے دسترخوان، مائدہ، کھانا آسمان سے اترے گا تو پھر کیا ہوگا؟ عید الاولنا وآخرنا، ان کے لیے بھی عید ہوگی، بعد والوں کے لیے بھی عید ہوگی۔ تو اب ہمارا بھی سوال بنتا ہے، ظالموں، اب ہمیں بتاؤ، اگر عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے آسمان سے کھانا آئے تو جناب عیسیٰ کی قوم کے لیے، پہلو کے لیے، بعد والوں کے لیے بھی عید کا دن ہوتا ہے۔ اور جس دن کو نبیوں کے سردار تشریف لائے، جس دن کو آمنہ کے لال تشریف لائے، اس دن پھر مسلمان اہل ایمان عید کیوں نہ منائے؟ اللہ اکبر۔ تم کہتے ہو فقط اسلام کے اندر 2 عیدیں ہیں، تو ظالموں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کیوں نہیں پڑھتے؟ کیوں نہیں تمہیں عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ نظر آتی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کیوں نہیں نظر آتے؟ فقط اسلام کے اندر اگر 2 عیدیں ہیں تو کل 12 ربیع الاول شریف ہے، عید میلاد النبی بھی ہے، اور حضور کی حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے لیے جمعہ شریف بھی عید کا دن ہے۔ کل تو پھر ایک دن کے اندر 2 عیدیں ہیں۔